الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، امت مسلمہ کے لیے اور اہل اسلام کے لیے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت باہمی اتفاق اور اتحاد ہے. اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ آپس کا اتفاق اور آپس کا اتحاد ہے. اور سب سے بڑا عذاب کفر اور شرک کے بعد، اور سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑی وجہ اللہ کی رحمت اور نصرت سے محرومی، وہ باہمی افتراق اور انتشار. مسلمانوں کا آپس کا باہمی افتراق، انتشار، یہ وہ سب سے بڑا عذاب ہے، وہ سب سے بڑی نحوست ہے کہ وہ برادری مسلمانوں کی اور وہ معاشرہ مسلمانوں کا اور وہ قوم مسلمانوں کی اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جاتی ہے، اللہ کے نظر رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. اسلام مسلمانوں کو اور اسلامی برادری کو تقسیم کی اجازت نہیں دیتا، گروہ بندیوں کی اجازت نہیں دیتا. تلقین کرتا ہے اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو اور اپنا وہ انعام یاد دلاتا ہے کہ تم اسلام سے پہلے باہم دستے گریبان تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ نے تم پہ انعام فرمایا اور تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اسلام سے پہلے تم آپس میں دستے گریبان تھے، آبرو کے جانوں کے دشمن تھے. اللہ تعالیٰ نے تم پہ انعام فرمایا، تمہارے دل بین قلوبکم، اللہ کا بڑا انعام ہو گیا. تلقین کی ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پہ رہنا اور اختلاف نہ کرنا، ورنہ تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا، تم دشمنوں کے مقابلے میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تمہاری قیمت نہیں رہے گی، تمہاری قیمت نہیں رہے گی. قرآن نے نصیحت کی ہے کہ تم ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پہ رہنا، باہم اختلاف نہ کرنا، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا،
تم دشمنوں کے مقابلے میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی قیمت نہیں رہے گی، تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی، تم ان کی نظروں سے گر جاؤ گے، اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے، دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ بڑی نحوست کسی گھر کی، کسی معاشرے کی، کسی سوسائٹی کی، اور مسلمان برادری کی، اور اس امت مسلمہ کی بڑی نحوست باہمی افتراق، باہمی انتشار، باہمی اختلاف، باہمی جھگڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے، ہم تمہیں ایک ایسی بات بتائیں، ہم تمہیں ایک ایسی بات بتائیں جو نفلی نماز سے بڑھیا، نفلی صدقے سے بڑھیا، نفلی روزے سے بڑھیا۔ نماز کی قدر و قیمت آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے خوب جانتے تھے، روزے کی کیا فضیلت ہے، اللہ کریم کہتے ہیں اس کا بدلہ میں خود، اس کی عظمیت فضیلت خوب جانتے تھے۔ صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دینے والا، عذابوں کو ٹال دینے والا، اس کی اہمیت قدر و قیمت آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے جانثار خوب جانتے تھے۔ کہ یا رسول اللہ کون سا ایسا عمل ہے جو ان سب سے افضل ہے، ضرور بتائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اصلاح ذات البین، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دینا۔ اور فرمایا اگر یہ دل ٹوٹ جائیں اور باہم ان میں جھگڑے آ جائیں، انتشار اور اختلاف پیدا ہو جائے، دستے گریبان ہونے لگ جائیں، یہ تو ان کو ایسا ہے جیسے سر کے بال سے اس طرح بال صاف کر دیتا ہے، ایسا یہ چیز ان کا باہمی اختلاف ان کا دین صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اگر اختلاف نظریاتی ہو باہم مسلمانوں کے درمیان تو اس کو ختم کرنے کا ایک اصول بتا دیا، ایک ضابطہ دے دیا، ایک کلیہ دے دیا، اور بتایا کہ اگر یہ نظریاتی اختلاف ہے تو دونوں گروہ اور دونوں جماعتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرو، اور پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اور اگر وہ اختلاف نجی ہے، ذاتی ہے، نفسانی ہے، اگر کوئی ایسا اختلاف مسلمانوں میں آ گیا تو پھر اسلامی برادری کا فریضہ عائد ہوتا ہے، پھر اسلام نے اسلامی برادری پر فریضہ عہد کیا کہ تم تقوی، عدل، انصاف کو پورے طور پہ ملحوظ خاطر رکھو، اور اپنے ان دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کر لو، ان دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کر دو۔ اور اگر پھر بھی کوئی آمادہ اختلاف ہو، آمادہ جنگ ہو، اور پھر بھی کوئی جھگڑنے پہ کھڑا ہو، تو پھر قطع نظر اس سے کہ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے، رنگ کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، فرقے کے لحاظ سے، جماعت کے لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے، تم پھر صرف حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اس وقت تک مل کر اس کے ساتھ اس کو حق پہ لے کے آؤ، اور اس وقت تک اس سے لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے۔ اختلاف برداشت نہیں، انتشار برداشت نہیں۔ اور قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلائی
جس سے مسلمان معاشرہ اس عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، جس سے مسلمان معاشرے میں نحوست آتی ہے، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے وسائل ہیں جنہیں شیطان استعمال کر کے، شیطانی قوتیں استعمال کر کے اس نفرت کی آگ میں مسلمانوں کو ایندھن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں؟ وہ کون سے اسباب؟ تو بتایا ان میں سب سے پہلی چیز اسلامی اخوت کا کمزور ہونا ہے۔ اسلامی اخوت کا کمزور ہو جانا ہے۔ ظاہر ہے جب دلوں میں اسلام کی عظمت ہی نہ رہی، اسلام کا تقدس ہی نہ رہا، اسلام کا احترام ہی نہ رہا، پھر اسلامی رشتے کا تقدس کہاں باقی رہتا ہے؟ پھر وہ تو ذرا بھی نہیں شرماتا مسلمان سے مسلمان دستے گریبان ہونے میں، اسے ذرا بھی حیا نہیں آتی، اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو بتایا پہلی چیز اسلامی اخوت کا رشتہ کمزور ہو گیا، اسلام کا تقدس دلوں سے نکل گیا، اسلام کی عظمت دلوں سے نکلی، تو اسلامی رشتہ کمزور ہو گیا۔ اور دوسری چیز بتائی بدگمانی، بدگمان، بغیر کسی بنیاد پر کسی سے بدگمانی رکھنا، بغیر کسی دلیل کے، فرمایا بدترین بری بات، یہ بدترین گندی بات ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمان ہو جانا، اور ظاہر ہے جب آدمی بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ بدگمانی جنم دیتی ہے غیبت کو، بہتان کو، جس سے یہ بدگمان ہوتا ہے، جس سے یہ نفرت کرنے لگتا ہے، پھر اظہار نفرت کی خاطر اس کی برائیوں کی دستانے لذت لے کر کہتا ہے، اس زہر کو میٹھی گولے سمجھ کے بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ اور ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اپنی مسلمان بھائی کے پس پشت غیبت کرنا اور اس کی برائی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا ہے کہ غیبت زنا سے بھی سنگین جرم ہے۔ غیبت کسی مسلمان کے پس پشت اس کی برائی کرنا، فرمایا یہ زنا سے بھی سنگین جرم ہے۔ کہا یا رسول اللہ زنا سے سنگین جرم؟ فرمایا ہاں، بدکار آدمی جب بدکاری کرتا ہے تو پشیمان ہوتا ہے اور برائی سمجھتا ہے اسے، اور اسے برا سمجھتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور کسی وقت توبہ بھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ غیبت کرنے والا اسے اس گناہ کا احساس نہیں ہوتا، اور اس کبیرہ گناہ کی نحوست کا اسے احساس نہیں، اور بس اوقات بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ اس لیے نمازی حاجی اور بظاہر کو نیکیوں کرنے والا، اس کے لیے بدکاری کرنا تو آسان نہیں، لیکن غیبت اس کی محفلوں کی زندگی ہے، غیبت اس کی محفلوں کی بھی زندگی ہے، غیبت اس کی گفتگو کا بھی مرکزی نقطہ ہے۔ جب آدمی کسی سے بدگمان ہوتا ہے پھر غیبت اور بہتان اس سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا غیبت یہ زنا سے بدترین جرم ہے، اس سے زیادہ سنگین ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ان گندگیوں کی نحوست سے نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے، بدگمانی ہے، اور بغیر کسی دلیل کے سنی سنائی بدگمانی۔ اور جب بدگمان ہو گیا، نفرت ہو گئی، اب اس کے تذکرے غیبت کے ساتھ، اب اس پر بہتان۔ اور چوتھی چیز جو بتائی ہے، بتایا جس سے نفرتیں اور عداوتیں
بڑھتی ہیں وہ جھوٹی خبر کو پھیلانا، جھوٹی خبر کو پھیلانا۔ قرآن نے تلقین فرمائی جب تمہارے پاس کسی مسلمان کے بارے میں خبر آئے تحقیق کر کے یقین کرنا، بغیر تحقیق کے یقین نہ کرنا، اور بغیر یقین کیے تحقیق کیے اس پہ کسی رد عمل کا اظہار نہ کرنا۔ لیکن ہم تو ثواب سمجھتے ہیں اس بات کو فوراً آگے پھیلنا، اور آپ فرمایا کرتے تھے سنی سنائی بات کو آگے پھیلانے والا اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جھوٹی بات کو آگے پھیلانا، اور یہ جھوٹی بات جب یہ آگے پھیلاتا ہے صرف غیبت پہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ کوئی بات جب اس کے پاس آتی ہے چونکہ نفرت ہے اس سے ساتھ حاشیہ لگاتا ہے، اس کے ساتھ حاشیہ لگاتا ہے، اس کے ساتھ نمک مثالیں لگاتا ہے، اور پھر اس کو آگے پھیلاتا ہے، تو یہ کئی سارے سنگین گناہوں کا مجموعہ بنتا ہے۔ بہتان، غیبت، دل آزاری، مسلمانوں کو رسوا کرنا، غیبت، بدگمانی، یہ سارے ان گناہوں کا مجرم بنتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا شخص فاسق ہے، فاسق، ایسا شخص فاسق ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ فاسق آدمی ہے جو کسی مسلمان کے بارے میں بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلا رہا ہے۔ فاسق آدمی، یہ ناقابل اعتماد ہے، یہ مسلمان معاشرے کو نفرت و عداوت کی آگ میں دھکیل رہا ہے۔ تو جب ہمارے معاشرے میں غیبت بھی ہوگی، بہتان بھی ہوگا، بدگمانی بھی ہوگی، جھوٹی خبروں کی اشاعت بھی ہوگی، پھر وہ معاشرہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ باہمی نفرت، باہمی عداوت، باہمی انتشار، اور بدقسمتی سے آج امت اور ہمارا وطن اور ہمارا معاشرہ اس عذاب کا شکار ہو چکا ہے، اس عذاب میں مبتلا۔ غیبت بھی یہاں موجود ہے، بہتان بھی یہاں موجود ہے، بدگمانی بھی یہاں، جھوٹی خبریں، یہ تو فن بن چکا ہے، یہ تو فن بن چکا ہے۔ جب یہ ساری گندگیاں ہوں گی تو مسلمانوں کی صلاحیتیں، مسلمانوں کے وسائل، مسلمانوں کی ذہنی صلاحیتیں باہم آپس کے دستے گریبان میں خرچ ہوں گی، اور دشمنوں کو، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، اسے کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ مسلمان ان کے لیے تر نوالا بن جائے گا، اور اسلامی دنیا میں یہی ہوا۔ آپ شام دیکھیں، آپ عراق دیکھیں، آپ یمن دیکھیں، آپ لبنان دیکھیں، اگر دیگر اسلامی خطے دیکھیں، باہم آپس میں دستے گریبان ہوئے، اور آج دشمنوں نے اس ملک کا جغرافیہ ہی بدل دیا۔ پوری اسلامی دنیا جب شیطانی نفرتوں کے ان سازشوں کا شکار ہوتی ہے تو پھر دشمنوں کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ جو اس کا ازلی دشمن ہے، جو اس کا ازلی دشمن ہے، اس کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اس سے اس کی طاقت۔ ہاں، اسلامی دنیا کے اندر بھی ایسے مہرے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ایسے مہرے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ایسے مہرے تیار کیے ہوئے ہیں جو ان کے اداروں کے اندر پلے بڑے ہوتے ہیں، جن کی ذہنی ساخت انہی کے ماحولوں کے اندر پروان چڑھتی ہے، جو انہی کی دسترخوانوں پہ بڑے ہوتے ہیں۔ یہ سارے مہرے اسلامی دنیا کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے لیے ایک دسترخوان تیار کرتے ہیں، مسلمانوں میں آپس میں افتراق اور انتشار کر کے
کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی فرقوں کی بنیاد پر، کبھی عصبیت کی بنیاد پر، کبھی سیاست کی بنیاد پر، کبھی کس بنیاد پر، حاصل کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ایک نہ رہے، مسلمان ایک طاقت نہ بنے۔ وطن عزیز کا ایک بہت بڑا حصہ مشرقی پاکستان، اس کا سقوط ہوا بنگلہ دیش کی شکل میں، وہاں اس کے مہرے بیٹھے تھے۔ ان دو مسلمان قوتوں کے درمیان نفرتوں کی آگ بھڑکائی گئی، دونوں طرف ان کے مہرے تھے، اور ان کے اندر اتنی عداوت بڑی کہ صلح کی شکل ہی ختم ہو گئی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کی اتنی بڑی تقسیم، اتنی بڑی طاقت تقسیم ہو کے رہ گئی۔ یہ مہرے ہوتے ہیں۔ یہ زہر کے انجیکشن کہاں تیار ہوتے ہیں؟ یہ زہر کہاں سے سپلائی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کے رہا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کا پورا معاشرہ، ان کی پوری سوسائٹی، یہ پوری قوم بہم دست گریبان ہوتی ہے، نفرتوں کا شکار ہوتی ہے، عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے وہ ملک، اور دشمنوں کے لیے جو ازلی دشمن ہیں ان کے لیے ترنا والا ثابت ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن، حدیث، اللہ کا رسول، وہ تو ہمارے بیماریوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ وہ تمام ان اسباب اور وسائل کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جس سے بربادی آتی ہے، اور تلقین ہے کہ ان شیطانی فریبوں سے نکلو، ان شیطانی نفرتوں کے اسباب اسوائل سے دور رہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پہ آؤ، تاکہ تمہارے دل جڑے، تمہارے دلوں میں اسلامی رشتے کی قدر و قیمت آئے، اسلامی اخوت پھر سے تر و تازہ ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، تم ایک ہو اور ایک جان ہو کے رہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کا تقدس بھی، اور اسلام کی عظمت بھی، اور اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارے کی عظمت اور احترام، اس کا بھی احترام نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔